الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے 10 ایسی چیزیں ذکر کی ہیں جس کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اس میں جادو کا سیکھنا بھی ہے۔ یہودی جادو کرتے تھے اور بولتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام جادو سیکھتے تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے کہا وما کفر سلیمان، یعنی جادو کفر ہے یہ بتانے کے لیے اللہ نے کہا کہ سلیمان کافر نہیں تھے، وہ جادو سیکھتے نہیں تھے۔ بعض احادیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو سیکھنا کفر ہے یا شرک ہے۔ جادو اصل میں وہ علوم ذرہ میں سے ہے جو بطور آزمائش دنیا میں رکھ دیا گیا ہے۔ جادو کا اثر ہوتا ہے، اس کی تاثیر برحق ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے۔ اگر وہ ہوتا تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کیا، وہ توڑ کے لیے سورہ فلق اور ناس اترے ہیں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں ایک بات یہ بتائی کہ جادو کا اثر کن پر ہوتا ہے۔ اس کو ذکر کرنے سے پہلے یہ بات میں آپ کے سامنے بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہا کہ جادو کا اگر اثر ہونا ہے، نقصان پہنچنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اس کے مشیت کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جادو کا اثر اگر غالبی طور پر دیکھا جائے تو سب سے پہلے اس کا اثر عورتوں پر ہوتا ہے، بچوں پر ہوتا ہے، جاہلوں پر ہوتا ہے اور قریہ والوں پر ہوتا ہے۔ جو دین میں کمزور ہوتے ہیں، جو توکل میں کمزور ہوتے ہیں، توحید میں کمزور ہوتے ہیں، جو صبح شام کی دعائیں نہیں پڑھتے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ نہیں مانگتے، جیسے فلق ہے، ناس ہے۔ اللہ کے نبی ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ، فجر اور مغرب میں 3 مرتبہ اور سوتے وقت پڑھ کے پھونکتے تھے نا۔ اگر جو ہے دعائیں نہیں پڑھتا، اذکار کا اہتمام نہیں کرتا، اور خصوصاً یہ اعوذ کے جو الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے اس میں پناہ نہیں مانگتے ہیں تو جادو کا اثر ہو جاتا ہے۔ لہذا رقیہ شرعیہ کرنے والا اپنا تجربہ یہ بتاتے ہیں کہ عورت پر اگر جادو ہوتا ہے یا جنت و شیاطین کا اثر ہوتا ہے تو وہ جن بات کرتا ہے، تو اس میں وہ بولتا ہے کہ عورت نماز نہیں پڑھتی، ذکر و اذکار نہیں کرتی اور حالت حیض میں اللہ کا ذکر نہیں کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے ہم دین سے، توکل سے، توحید سے، اذکار و ادعیہ سے، دعاؤں سے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ سے جتنا دور ہوں گے یہ جادو کا اثر اتنا ہی ہوگا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہم اس میدان میں بہت پیچھے ہیں، اذکار میں، اوراد شرعیہ میں، سب میں۔ اسی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، کوئی جادو کر رہا ہے تو اس کا اثر بہت جلدی ہو جا رہا ہے۔ لہذا ہمیں سب سے پہلے اپنے دین کو مضبوط کرنا چاہیے، اللہ پہ توکل مضبوط کرنا چاہیے، صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جادو جیسے علوم ذرہ سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جادو کے توڑ کے بارے میں شرعی چیزیں جو بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اپنانے، اور غیر شرعی جتنے علاج ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔